بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرجیز نے مقابلہ کیا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر دیا، اور اگلے روز مسلمان اس میدان سے کوچ کر کے آگے بڑھے اور افریقہ کے دارالصدر شہر سبیتلا کا محاصرہ کیا۔ چند روز کے بعد اس کو فتح کر کے بے شمار مال غنیمت پر قبضہ کیا۔ سواروں کو فی کس 3,000 دینار ملے۔ شہر سبیتلا کی فتح کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر قلعے پر جم کر محاصرہ کیا، جس کو اہل افریقہ نے خوب مستحکم کر رکھا تھا۔ اس کو بھی مسلمانوں نے امان کے ساتھ فتح کر لیا۔ اہل افریقہ نے اسلامی طاقت کے آگے اپنے آپ کو مغلوب و مجبور دیکھ کر 10 لاکھ دینار جزیہ دے کر صلح کر لی۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے افریقہ کی بشارت و مال غنیمت کا خمس لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت وقت کی خدمت میں پیش کیا۔ اس خمس کو مروان حکم نے 5 لاکھ کے عوض خرید لیا۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ 1 برس 3 مہینے کے بعد 87 ہجری میں افریقہ سے مصر کو واپس ہوئے۔ افریقہ والوں نے بجائے جرجیز کے اپنا ایک اور بادشاہ منتخب کر لیا اور مسلمانوں کو مقررہ جزیہ ادا کرنے لگے۔ افریقہ اسی ریاست یا اسی ملک کا نام سمجھا جانا چاہیے جس کو قرطاجنہ کا ملک کہتے تھے۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ جب علاقۂ قرطاجنہ یا افریقہ سے مصر واپس چلے آئے اور اسی سال یعنی 27 ہجری میں ان کی جگہ عبداللہ بن نافع مصر کے گورنر مقرر ہوئے، تو قسطنطین نے بھی جنگی تیاریاں شروع کی۔ 28 ہجری میں اس نے ایک بحری فوج افریقہ کی طرف روانہ کی۔ اس فوج نے ساحل افریقہ پر اتر کر اس خراج کا مطالبہ اہل افریقہ سے کیا جو وہ قیصر کو پہلے دیا کرتے تھے۔ اہل افریقہ نے اب قیصر کو خراج کے دینے سے انکار کیا اور کہا کہ جب ہمارے ملک پر مسلمان حملہ آور ہوئے تو قیصر ہماری کوئی مدد نہ کر سکا، لہذا اب اس کی سیادت تسلیم کرنا، اس کو خراج دینا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ یہاں تک کہ اہل افریقہ اور رومی لشکر میں مقابلہ ہوا اور رومیوں نے اہل افریقہ کو شکست دی اور وہاں سے اسکندریہ کی طرف بڑھے۔ یہاں عبداللہ بن نافع نے مدافعت اور مقابلہ کی تیاری کی۔ رومی سردار افریقہ سے اسکندریہ کی طرف آیا تو قیصر روم خود 600 کشتیاں لے کر اسکندریہ کے ارادے سے روانہ ہوا۔ دونوں طرف سے رومی لشکر اسکندریہ پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ دونوں افریقہ کے آگے بڑھی۔ ادھر سے اسلامی لشکر نے مقابلہ کیا، سخت خونریز لڑائی ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطین اور اس کی فوج
اس کی فوج تباہ اسکندریہ سے فرار ہو کر قبرص کی طرف گئے۔ قبرص کو انہوں نے اپنا بحری مرکز اور جنگی سامان کا صدر مقام بنا رکھا تھا۔ اس کیفیت کو یہیں ملتوی چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی حال اسی موقع پر تھوڑا سا عرض کر دینا نہایت ضروری ہے تاکہ سلسلہ مضمون پورے طور پر مربوط ہو سکے۔